تاج صاحب یہ فرمائیں کہ قائد اعظم نے علامہ اقبال کی فکر پر مبنی جو پاکستان بنایا، آج 75-76 سال کے بعد یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی تھی؟ دیکھیے، ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے، کارکن کی حیثیت سے، اور جس نے کہ اتنے برس گزارے ہیں سیاست کے اندر، جو بھی کر سکے ہم نے کیا. ہم کچھ نتائج تک کچھ تجزیہ کر سکتے ہیں، وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جو اس وقت کے حالات تھے، اور میرے خیال سے اس وقت کے حالات کو نظر انداز کر کے ہم اگر کوئی اپنی تھیسس بنائیں تو وہ مناسب نہیں ہوگی. عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جناب یہ وہ پاکستان نہیں ہے. یہاں بات ختم نہیں ہوتی. وہ پاکستان کے جو جناح کا ویژن تھا وہ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور کون سے ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے وہ جو قائد اعظم کا ویژن تھا وہ آج حقیقت نہیں ہے. میرے خیال سے یہ جاننا ضروری ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 47 کے اندر قرارداد پاکستان لاہور میں پاس ہوئی، اور جو ہند اسلامی قوم تھی اس کو ایک منزل دی گئی کہ یہ ہمارا مقصد ہے اور یہ ہمارا نصب العین ہے کہ ہمیں ایک ملک مسلمانوں کے لیے فلاں فلاں علاقوں پہ جو مشتمل ہوگا، جو اکثریتی صوبوں پر مشتمل ہوگا، وہ دیا جائے. اب 7 سال کے اندر اتنی تیزی سے کام کرنا، مسلم لیگ کو بھی مضبوط کرنا، خاص طور سے جو بڑے صوبے تھے ہمارے، بڑا صوبہ تھا ہمارا پنجاب کا، وہاں دشواریاں آ رہی تھیں، یونینسٹ تھے، سب تھے، مخالفتیں بھی ہو رہی تھیں. ان سب مخالفتوں کو جو ہے وہ کانکر کر کے، جو کہ اس کی اپنی سیاست تھی، اس تمام سیاسی چالوں کا مخالفت کر کے اور پھر ایک مملکت کو بنا لینا، یہ باقی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. لیکن جو کمزوری ایک تھی وہ یہ کہ، اور شاید قائد اعظم نے کہا بھی کہ میں اور میرا سیکٹری ہیں کہ جو اس وقت محنت کر رہے ہیں، وہ سیاسی تنظیم نہیں بن سکی. اور اس سیاسی تنظیم کا جو ایک منشور تھا اور جس طریقے سے جگہ جگہ اس کو منظم ہونا چاہیے تھا اور جس سے اس کی قوت ہوتی، کیونکہ 2 چیزوں سے سیاسی تنظیم بنتی ہے، ایک نظریہ اور ایک تنظیم. اب یہ جلدی میں اگر تنظیم سازی کی جائے اور ایک یہ بھی اب ضروری ہے کہ ہاں ایک مطالبے کو قوت دی جائے اور جگہ جگہ پہنچ کے تمام ہند اسلامی قوم کو متحد کیا جائے اور ان کو ایک رخ دیا جائے. تاج حیدر صاحب دیکھیں، اس وقت سارے قافلوں کا رخ جو ہے وہ جاتی عمرہ کی طرف ہے. ساری راہیں ادھر ہی جا رہی ہیں. ایم کیو ایم ادھر رجوع کر رہی ہے، باب پارٹی ادھر رجوع کر رہی ہے، استحکام پاکستان پارٹی ادھر رجوع کر رہی ہے، آزاد لوگ جو ہیں ادھر کا رخ کر رہے ہیں. تو کیسے پذیرائی نہیں ملی؟ یہی شاید ان کی سب سے بڑی کمزوری. اچھا. کہ انہیں ان پارٹیوں کو ساتھ لینا پڑ رہا ہے، کیونکہ عوام میں کوئی ان کی جڑیں نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. ان پارٹیوں کا سہارا انہیں لینا پڑ رہا ہے. نہیں تو اگر واقعی مسلم لیگ کی اپنی قوت ہوتی تو وہ ہر سیٹ پہ اپنے امیدوار کھڑے کرتے، ان کا اپنا منشور ہوتا، اور اس طریقے سے وہ اکثریت یہاں پہ جیتتے، جو کہ ایک چیز ہو رہی تھی. لیکن اب وہ اگر ان کے ساتھ جا رہی ہیں تو یہ مضبوطی نہیں ہے بلکہ کمزوری ہے. نہیں تاج صاحب، وہ یہ کہتے ہیں، جب ہم مسلم لیگ نون کے لیڈران سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میاں صاحب اب سیاست کرنا چاہتے ہیں، سارے دھڑوں کو، سارے جو لوگ ہیں ہر طرح کے، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ آگے جو صورتحال نظر آ رہی ہے اکانومی کی، سیاسی عدم استحکام کی، اس میں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سولو فلائٹ لی جائے. اگر وہ سب کو ساتھ لے کے، سارے صوبوں کو، ساری سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. یہ اس میں کمزوری کہاں سے آ گئی؟
نہیں، اگر سب دھڑے ساتھ آ رہے ہیں اور عوام ساتھ نہیں آ رہے تو پھر مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور عوام کے ساتھ آنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کوئی معاشی پروگرام دینا ہوتا ہے. اچھا، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بس میں آ گیا ہوں اب ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. کیسے ٹھیک ہو جائے گی وہ بھی بتانا پڑتا ہے. آپ کو حل دینے ہوتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے یہ کریں گے، عوام کے لیے اس طریقے سے کریں گے. آپ کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے، اور پرفارمنس میں ایک تو پرفارمنس وہ ہے کہ اشرافیہ کے لیے کیا 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 گیا. دوسری پرفارمنس جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ عوام کے لیے کیا 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 گیا. تو یہ ایک کمزوری ہے ان کی. اور اس وقت الیکٹیبلز سے بات ہو رہی ہے، حالانکہ ان کی پارٹی کے ورکر ہیں، یہ ہیں، ان کو آگے لایا جائے، ان کو الیکشن لڑایا جائے، کوئی پروگرام معاشی دیا جائے کہ جناب فلاں شعبے میں ہم یہ کریں گے، فلاں شعبے میں ہم یہ کریں گے. لیکن تاج حیدر صاحب معاملہ یہ ہے کہ اب آئی پی پی اور نون لیگ کیبنٹلی جو اتحاد کی بات ہو رہی تھی اس کا باضابطہ اعلان تو نہیں ہوا، لیکن لگتا ہے کہ اس میں کوئی دراڑ آئے گی. پیپلز پارٹی اس سے پہلے زرداری صاحب نے بلوچستان سے لوگوں کو ساتھ ملایا، عبدالقدوس بزنجر صاحب شامل ہوئے، دیگر ہو گئے. تو کیا پنجاب میں نون لیگ اور آئی پی پی کا اتحاد نہیں ہوتا تو پیپلز پارٹی اس آپشن پہ غور کر سکتی ہے کہ وہ آئی پی پی سے اتحاد کر لے؟ نہیں، یہ تو آپ رہنے دیجیے. ہم تو جا رہے ہیں اپنے پروگرام کے اوپر، اپنی پارٹی کے اوپر. الیکشن ہارے بھی جاتے ہیں، الیکشن جیتے بھی جاتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اپنی انتخابی مہم کو اپنا پروگرام عوام تک پہنچانے کا موقع سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. لہٰذا ہم عوام کو موبلائز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی کہ جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب وہ پختونخوا کے اندر انہوں نے میٹنگیں کی، اور حالانکہ وہ کارکنوں کے کنونشن تھے لیکن کسی بھی جلسہ عام سے بڑے تھے. گجرانوالہ کے اندر وہ گئے، دوسرے مقامات. اب 27 تاریخ کو گڑھی خدا بخش کے اندر پورے سندھ کے عوام آ رہے ہیں. تو جگہ جگہ وہ جا رہے ہیں، عوام سے بات کر رہے ہیں، اپنا پروگرام عوام تک لے جا رہے ہیں. مسلم لیگ کی یہ حالت ہے کہ وہ تو ہماری سینٹ تک کے اندر نہیں آتے. جب ہم نے 2 دفعہ سینٹ میں نے ریکویزیشن کرنے کے لیے وہ دی تو انہوں نے تو اپنے دستخط تک واپس لے لیے کہ صاحب ہم نہیں چاہتے. اور کوئی 2.5-3 مہینے گزرے جبکہ سینٹ کا اجلاس ریکویزیشن نہیں کیا گیا. تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ بھائی آپ کو عوام میں جانا ہے، حکمت عملی ہوگی. میں اس پہ اپنی رائے جو ہے وہ منتخب نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہے. تاج صاحب یہ فرمائیں کہ پی ٹی آئی شور مچا رہی تھی کہ جو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آپ کی طرف سے بھی یہ شکایت سامنے آئی کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اب کاغذات نامزدگی جب جمع ہوئے ہیں تو جو فگر سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جو امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور اس کے بعد نون لیگ کے ہیں، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکایت تو نہیں ہوئی. آج چیمہ صاحب کو بھی الگ کر دیا گیا ہے، اور بھی اقدامات الیکشن کمیشن کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شکایت دور ہو گئی ہے، اب لیول پلینگ فیلڈ ساری جماعتوں کو مل رہی ہے. ان کے لیے جو بہت بڑا کام کیا ہے وہ ایک ایسی جماعت کو کہ جو ختم ہو چکی تھی اور جس کو کہ عوام کی پذیرائی حاصل نہیں تھی، اس کے ساتھ کارروائیاں کر کے انہوں نے عوام کی ہمدردیاں اس کی جھولی میں ڈال دی. پنجاب میں کم از کم مجھے یہی صورتحال نظر آتی ہے. اور اگر پی ٹی آئی کے بہت سے امیدوار ہیں، اور اس وقت کوئی 2,500 کے قریب ان کے امیدوار ہیں، ہمارے امیدوار کوئی 1600 ہیں، تو یہ چیز دکھا رہا ہے کہ ہر حلقے کے اندر ایک سے کہیں زیادہ امیدوار ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے نام پہ جنہوں نے کاغذات بھرے ہیں، کہ جو پالیسیاں انہوں نے چلائیں اور جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ زور زبردستی سے ہم جو ہے وہ دبا لیں گے ایک جماعت کو. ہمیشہ زور زبردستی کا اثر جو ہے وہ الٹا ہوتا ہے، اور اس سے لوگوں کی ہم جو ہیں وہ ان کے ساتھ